شازیہ کچھ این جی اوز یا دیا تو بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں, اب مجھے نہیں پتا پرسنلی. نہیں میں پرسنلی کر رہی ہوں, میرے کوئی این جی او نہیں ہے. نہیں میں مجھے پتا ہے, لیکن کوئی اور لوگ حکومت کی طرف سے یا این جی اوز کی طرف سے کوئی مدد کرنے آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں, اپنی مدد آپ ہی ہے. That's very sad. اچھا شادی جب آپ شادی بلکہ ایسا ہوتا ہے ذکی, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بہت سی چیزوں کی گواہ بھی ہیں میری. اگر کوئی انسان اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کرنا چاہے نا, تو اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے, اس کو اتنا اریٹیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو اتنی زیادہ اس کے ساتھ ڈپرائیو سلوک ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا. اس حد تک ہماری سوسائٹی بائزڈ ہے اس معاملے میں. تو ناظرین آپ کی کالز لیں گے. اب ٹاپک آپ کو کلیئر ہو چکا ہے ٹرانسجینڈرز رائٹس کے حوالے سے, خواجہ سرا جو ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے, کیوں ہم لوگ ان کو نہیں مانتے انسان, کیا وجہ ہے جو ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. بہت سینسیٹیو اور بہت اہم سوشل ایشو ہے, اس سے بات کرتے ہیں. جی آپ کی کالز لیتے ہیں. جی صدف, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں 8ویں تک پڑھی, اس کے بعد مطلب کیونکہ ڈانس کا شوق زیادہ تھا, گانے کا شوق زیادہ تھا, میں سائڈ پہ آ گئی. ہمارے ملک میں ویسے بھی اگر بچے نہیں پڑھتے چائلڈ رائٹس تو بچوں کو ویسے ہی نہیں ملتے. نہیں, ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرابلم شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, گرون اپ ہوتے ہیں, جس طرح ان کا 8 تک, تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی عادات جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پتہ لگنے لگتا ہے. تو اس میں جو اس ایج گروپ کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بہت سے لوگ وہاں سے بھی جو ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے شازیہ, لوگ مذاق اڑاتے تھے؟ جی اسکول میں مذاق اڑاتے تھے کافی. جب ہاف ٹائم ہوتا تھا, پھر جب چھٹی ہو جاتی پھر اس ٹائم بھی تنگ کرتے تھے. تو کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی تنگ کرتے تھے. زیادہ تر جو میری ٹیچریں تھیں مجھے ان کو پتا تھا کہ میں اس طرح کی, اور مجھے وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی بٹھا. چلے ناظرین بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہی آپ کی کالز رہیں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں. ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک اینڈ دین ویل بی بیک ان K2 Club.